یعنی چوتھے امام فرماتے تھے کہ عقیل کی اولاد اور خصوصاً مسلم کی اولاد میں اتنے حسین و خوبصورت اب روئے زمین پہ پیدا نہیں ہوں۔ فرماتے تھے ہمارے 18 یوسف، اور پھر رونے لگتے تھے سید الساجدین کہ روئے زمین پر ان کی سخاوت، عبادت، ان کی شرافت، ان کی نجابت، ان کے علم اور ان کے حسن کا کوئی جواب روئے زمین پر نہیں تھا۔ اور اس میں سب سے بڑے بیٹے جناب مسلم کے جو کربلا میں لڑے اور بڑی شجاعت سے لڑے، علی بن مسلم، عبداللہ بن مسلم، دونوں بھائی ساتھ گئے تھے جیسے محمد گئے تھے، لیکن جب رخصت ہونے لگے جناب مسلم تو جو چھوٹے دونوں بچے تھے وہ باپ کے دامن سے لپٹ گئے اور کہا بابا ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ایک بار رقیہ بی بی کا چہرہ دیکھا کہ ماں کی کیا مرضی ہے، تو خدا حافظ ماں نے کہہ دیا کہ چلو 2 بچے میرے ساتھ ہیں، 2 باپ کے ساتھ چلے جائیں۔ تو جناب مسلم نے کچھ لوگ مکے سے راہبر لیے، کچھ ساتھی لیے جو اونٹ اور گھوڑے لے کر چلے خدمتگار، اور خود اور دونوں بچے ساتھ۔ راستے میں آندھی اور طوفان ریت کا آیا، وہاں سے خط بھی مسلم نے لکھا کہ اگر آپ کہیں تو جو میرے ساتھی تھے وہ اس طوفان میں، ریگزار کے طوفان میں مر گئے ہیں، جن کو میں لے کر چلا تھا، آپ چاہیں تو ہم واپس آ جائیں۔ امام حسین نے فوراً جواب لکھا، قاصد دوڑا، خط پہنچایا کہ مسلم آگے بڑھتے رہو، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ تم آگے بڑھتے رہو۔ کوفے میں داخل ہوئے، مسجد کوفہ میں مجمع لگ گیا کہ حسین کا سفیر آ گیا، مسلم آ گئے، علی کا داماد، علی کا بھتیجا آ گیا، نماز پڑھائی، اللہ اکبر۔ ظہر کے وقت بڑا مجمع تھا، بڑا اجتماع تھا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد داخل ہوا ہے کوفے میں، اور اب جو عصر میں مڑ کر دیکھا تو وہ مجمع غائب ہو چکا تھا، اس لیے کہ گھر کی عورتیں ہاتھ پکڑ پکڑ کے واپس لے جا رہی تھیں۔ ابن زیاد کا نام سن کر کوفے والے خوف میں مبتلا ہو گئے، اس لیے کہ بہت ظالم تھا، بہت ظالم تھا۔ اور اب جناب ہانی کے گھر پہ قیام کیا۔ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو اس زیارت حسین میں ہانی بن عروہ پر بھی سلام ہوتا ہے، اس لیے کہ سردار قبیلہ تھے۔ تو خود مسلم نے کہا ہانی تم پر مصیبت آ جائے گی، اس لیے کہ سنا ہے ابن زیاد تم سے ملنے آ رہا ہے، تمام قبیلے کے سرداروں سے ملنا۔ تو جناب ہانی نے فرمایا آپ اس حجرے میں چھپ کے بیٹھے، تلوار اپنے پاس رکھے، ابن زیاد جب مجھ سے گفتگو کرنا ہو تو آپ باہر نکل کر ابن زیاد کو قتل کر دیں۔ ابن زیاد آیا، ہانی سے گفتگو ہوئی، چلا بھی گیا، ہانی قدموں پہ گر پڑے۔ کہا مسلم آپ نے حملہ کیوں نہ کیا؟ کہ ہم بنی ہاشم دھوکے سے کسی کو نہیں مارا، جب تک سامنے مقابل کوئی نہ آ رہا ہم جنگ نہیں کرتے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، جہاں چلا جاؤں گا میں راستہ اختیار کر لوں گا۔ اور ادھر ہانی گرفتار ہوئے، ابن زیاد نے تازیانے مارنا شروع کیے، اور اگر کسی طرح بھی مسلم کو میرے حوالے کر دو۔ تو چونکہ ابن زیاد کی ماں کا نام مرجانہ تھا، تو مرزا دبیر نے جو مرثیہ لکھا اس میں ایک مصرع دیا کہ ہانی نے ابن زیاد سے کہا تو مسلم کو مجھ سے مانگتا ہے اور میں مسلم کو تیرے حوالے کر دوں، تو اس وقت آپ نے مخاطب کر کے کہا مرجانہ کے بیٹے تجھے مر جانا ہے لازم، کہ تو آل محمد کے عفت کو مجھ سے کہتا ہے میں تیرے حوالے کر دوں تاکہ مسلم کو تو قتل کر کے۔ چلتے رہے، کوفے میں سناٹا تھا، کوئی گھر سے نکلنے کو تیار نہیں تھا، دروازے گھروں کے بند تھے۔ پورا دن گزر گیا، ایک محلے سے دوسرے محلے چلتے چلتے تھک گئے، پیاس بہت شدت کی لگی، پیاس بہت شدت کی لگی۔ ایک گھر کے دروازے پہ بیٹھے، گھر کا دروازہ بند تھا۔ تاریخ میں لکھا کہ وہ مکان توبہ کا تھا، توڑے پاؤ عین، اور یہ توبہ کا مکان تھا۔ کوفے کی خاتون
لیکن اس کے لیے حدیث آئی کہ جناب سیدہ نے اسے خصوصی جنت میں جگہ دی، اس لیے کہ وہ گھر سے نکلتی اور پھر حجرے میں جاتی۔ اس نے دیکھا کہ مسافر دروازے میں بیٹھا ہے، کہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ زمانہ پورا شور ہے، ہمارے گھر کے سامنے کیوں بیٹھا ہے؟ مسلم نے کہا تو بار بار باہر آ کے کیا دیکھتی ہے؟ کہا میرا بیٹا اتنے ذات کے دربار میں ملازم ہے، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں، اب تک آیا نہیں، خیریت سے بیٹا آیا۔ کہا میں تو تیرے در پہ اس لیے بیٹھ گیا کہ تھک گیا ہوں اور پیاسا ہوں، برائے خدا ایک جام آب مجھے دے گئے۔ گھر میں گئی، پانی کا جام بھر کے لائی، مسلم کو دیا۔ یہ آخری پانی تھا جو مسلم نے پیا، اب اس کے بعد مسلم کو پانی نصیب نہیں ہو، پانی بھی لیا۔ جب پانی پی چکے توا نے کہا اب تو اٹھ جا، اب تو چلا جا، پانی بھی پی لیا تو سر جھکا کے کہا کہاں جاؤں؟ سب گھر والے ہیں، بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، زوجہ بھی ہے، لیکن گھر نہیں رکھتا۔ کہا کیا تو مسلم کے ساتھ آیا تھا؟ تو والے سوال کیا مسلم کے ساتھ آیا تھا تو؟ کہا میں ہی تو مسلم ہوں، میں ہی تو وہ مظلوم ہوں جو تیرے در پر۔ ایک بار ہاتھ جوڑے قدموں پہ گری، کہا یہ گھر حاضر ہے، آپ آل محمد کی فرد ہیں، آئیے میرے گھر میں آئیے۔ ایک حجرہ خالی کیا، فرش بچھایا، مصلی رکھا اور اس کے بعد دروازے کو بند کیا۔ کچھ دیر بعد بیٹا آیا، دیکھا ماں بار بار اس حجرے میں جاتی ہے، پوچھا یہاں کیوں جاتی ہے؟ کہ تجھے بتانا نہیں چاہتا۔ بیٹے نے کہا میں آپ جا کر دیکھوں گا۔ اب جو دیکھا مصلی پر مسلم عبادت میں مصروف تھے، تو میں سمجھ گئی تیرا کیا ارادہ، ایسا نہ کرنا، مجھے بڑی شرمندگی رسول اللہ سے ہوگی۔ لیکن وہ بھاگتا ہوا گیا، ابتداء سے کہا جس کی تلاش تھی وہ مسلم میرے گھر میں چھپے ہیں۔ ابھی صبح نبودار ہوئی، نماز صبح پڑھ رہے تھے مسلم کہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز، اسلحے کی جھنکار آئی، گویا ابتداء لشکر بھیج چکا تھا۔ ابن اشش 250 کا لشکر لے کر آیا، دعا کے گھر کو گھیر لیا گیا، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے تاکہ دعا کے گھر میں کودیں۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ ایک بار مسلم نے زرہ بکر پہننا شروع کیا، کمر میں تلوار لگائی، سر پہ خود رکھا، دعا قدم سے لپٹ گئی۔ کہا میرا گھر چھوڑ کر نہ جائے، کہا دشمن ہے، کہا توبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آل محمد کی فرد تیرے گھر میں چھپی رہے اور ایک عورت کی بے پردگی ہو جائے، ہم کو یہ پسند نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں مسلمان عورت کی چادر باقی رہے، دروازہ کھول کر تلوار ہاتھ میں لے کر باہر نکلے۔ صبح کو لڑائی شروع ہوئی، 250 کا لشکر مسلم نے کاٹ کر پھینک۔ ابن اشش نے آدمی بھیجا خط لکھ کر، ابتداء لشکر اور بھیج گئے۔ 250 سپاہی اور تلوار ہاتھوں میں لیے آ گئے۔ لڑائی جی کے ختم ہونے پہ نہیں آ رہی تھی اور مسلم گاجر اور مولی کی طرح کاٹے پھینکے دے رہے تھے۔ اللہ چاہتا تھا کوفے والے مسلم کی شجاعت دیکھیں، ید اللہ کے بھتیجے کی شہادت دیکھیں، بہادر عقیل کے بیٹے کی شجاعت دیکھیں۔ لڑتے رہے، پیاس میں لڑتے رہے، آگے بڑھتے رہے، لیکن اب یہ کیا دشمنوں نے کہ جدھر سے مسلم گزرتے آگ جلا کر مسلم پر پھینکتے، مشلیں جلا کر مسلم پر پھینکنا شروع کی۔ اس کے بعد چاروں طرف سے پتھر برسنا شروع ہوئے، لیکن مسلم ادھر سے ایک گھوڑے سوار کو قتل کرتے اور اس کی لاش کو اٹھا کر اوپر پھینکتے تو 10 کو وہ لاش لے کر نیچے آتی۔ چاروں طرف اس برستی آگ میں، برستے پتھروں میں مسلم لڑتے رہے۔ ایک بار سازش تیار ہوئی کہ راستے میں گڑھا کھودو، اس کے اوپر خس و خاشاک ڈال دو تاکہ نظر نہ آئے کہ گھاس لگی ہے، اور اس طرف لڑتے ہوئے مسلم کو لے کر آؤ۔ مسلم ادھر بڑھتے رہے یہاں تک کہ جب اس مقام پہ پہنچے تو مسلم اس گڑھے میں گر گئے۔
اس گڑھے میں گر گئے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, جب اس گڑھے میں گر گئے تو چاروں طرف سے نیزے والے ادھر سے نیزے مارتے, جب مسلم ادھر جاتے تو ادھر والے نیزے مارتے. اب سامنے کی تو لڑائی نہیں تھی, مسلم زخمی ہوتے گئے اور اتنے پتھر مارے گئے کہ دانت زخمی ہو گئے مسلم کے اور منہ سے لہو گرنے لگا. ایک بات, چاروں طرف سے رسیاں ڈال کر مسلم کو گرفتار کیا, بازو باندھ کر کھینچتے ہوئے دارالامارہ میں ابن زیاد کے سامنے لائے. جب دروازے پر محل کے پہنچے تو ٹھنڈے پانی کی سرائیاں رکھی تھی. ایک بار کہا تھوڑا سا پانی کو پلا دو, میں پیاسا ہوں, پورا دن گزر گیا پانی نہیں پیا. ایک شخص پانی لے کر آیا, جیسے ہی ہاتھ تو بندھے تھے تب میرے منہ سے جام لگا دو. اس نے مٹی کا کودا جیسے ہی مسلم کے دہن کے پاس لگایا تو دانت زخمی جو تھے وہ پانی میں گرے اور لہو گرا. تو کہا میرے نصیب میں پانی نہیں. آواز آئی مسلم کربلا والے پیاسے مریں گے, تم کربلا کے پہلے شہید ہو. اور تم بھی پیاسے, حسین کے بچے بھی پیاسے رہیں گے. تو تقریر تمام ہو گئی ہے اور آپ گریہ فرما رہے ہیں اور ابھی تابوت بنا. ایک تابوت نہیں نکلے گا, ایک مسلم کا تابوت, دو مسلم کے معصوم بچوں کا تابوت, اور آپ کاندھا دیں گے. ارے وہاں تو کوئی کاندھا دینے والا بھی نہیں تھا. مسلم دربار میں داخل ہوئے جیسے کوئی شیر اس طرح کرتے ہوئے چہرہ اٹھائے ہوئے. ارے اس کے کچھ دنوں کے بعد اسیروں کا قافلہ اسی محل میں آیا, ابن زیاد کے محل میں آیا. تو آگے آگے سید سجاد, ایک سپاہی آگے بڑھا, کہا سید سجاد تم تو بنی ہاشم ہو, سنا ہے بڑے شجاع ہو, لیکن تم تو سر جھکائے اور روتے ہوئے چلے. ابھی کچھ دن پہلے تمہارا چچا آیا تھا تو شیر کی طرح سینہ نکالے جبکہ بازو بندھے تھے, کسی کو ڈانٹتا تھا کسی کو پھٹکارتا تھا, اور تم اس طرح تم نے انصاف نہیں کیا. جب مسلم دربار میں آئے تھے تو ان کی ماں بہنیں تمہیں سر نہیں دی. ارے دیکھو تو میری بہنیں میری پھوپھیاں میرے ساتھ ہیں, اس نے حیا سے سر کو جھکایا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جناب سیدہ آپ کے دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے. ایک بار اپنے ذات کے سامنے پیش کیا گیا, کسی نے کہا یہ امیر کوفہ ہے سلام کرو. کہا حسین کے علاوہ ہمارا کوئی امیر نہیں, ہم اس فاسق و فاجر کو سلام نہیں کریں گے. کہا مسلم پتہ ہے ہم کس طرح تمہیں قتل کریں گے. ہاں اگر کوئی وصیت ہو تو وصیت کرو. ایک بار ابن سعد پہ نظر پڑی, کہ تو اپنے آپ کو قریشی کہتا ہے, تو قریشی ہے, مکے سے شجرہ ملاتا ہے, میرے قریب آ تاکہ میں تجھے کچھ وصیت کروں. میری کل 3 وصیتیں ہیں, سن لے. ایک تو یہ, جب میں مارا جاؤں تو میری زرا میرا خود یہ سب بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا. میں یہاں آ کے کچھ لوگوں کا قرض دار ہو گیا, ان تک یہ رقم پہنچا دینا. اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے 2 چھوٹے بچے اس جنگ میں اس ہنگامے میں مجھ سے جدا ہو گئے, اگر دونوں بچے مل جائیں انہیں حسین تک پہنچا دینا, بچوں کی ماں رقیہ تک پہنچا دینا. اور تیسری وصیت یہ ہے کہ حسین سے یہ کہلوا دینا کہ اب کوفے نہ آئیے گا, اور اگر آپ آ ہی رہے ہیں تو زینب کو کوفے نہ لائیے گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں قاتل مسلم کا بازو پکڑ کے دارالامارہ کی چھت پہ آیا اور ایک بار تلوار نکالی کہ مسلم کا سر اڑا گئے. ایک بار مسلم نے آواز دی, حسین ابن علی میرے بھائی, میں چاہتا ہوں آخری بار مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کرو. اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ وہ زمین جہاں حسین کا گھوڑا چل رہا ہے اس کو بلند کرو, اور دارالامارہ سے چھت پر سے مسلم حسین کو دیکھے. ایک بار حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا تو قافلے والوں نے پوچھا آقا کیا بات ہے, کیا مسلم کو سلام تو کر لو. اس لیے کہ وہ کہہ رہا السلام علیکم یا ابا
عبداللہ کیا آپ کو پتا ہے زیارت کس کی ایجاد ہے؟ مسلم کی ایجاد ہے. مسلم نے سب سے پہلے اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین نے جواب دیا. ایک بار سب نے پوچھا مسلم کہاں؟ کہ تلوار کے نیچے. کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہماری کا پردہ رقیہ بیوی نے اٹھایا, شوہر نظر آیا, لیکن ایک بچی بھی مسلم کی چھوٹی سکینہ کے برابر تھی. پکار کے کہا باپ چچا میرے بابا کو بچاؤ. وہ قیامت کا سما تھا. مسلم کا سر کاٹا گیا, لاش کو کوٹھے پر سے پھینکا گیا, لیکن ذبح ہونے سے پہلے, ارے عید کی قربانی سے پہلے آل محمد کی قربانی کے بعد کوفے والوں کو مخاطب کیا, قربانی کے جانور خرید رہے ہو, عید مناؤ گے, ذرا یاد رکھنا میرے دو بچے چھوٹے, عید کے دن اگر مل جائے تو عید کے دن میرے بچوں کو نہ بھولنا. بس یہ کہا تاکہ سر جدا ہوا اور جسم گرا, اور بس ظلم ختم نہیں ہوا بلکہ سر تو ابن زاد کے سامنے پیش ہوا, اور لاش کے پیروں میں رسیاں باندھ کر مسلم کے لاشے کو پورے دن کوفے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا. اللہ جس مسلم نے اپنے بچوں کے لیے وصیت کی تھی وہ بھٹکتے ہوئے کہاں پہنچے؟ مشکور دروغہ زندان باندھ کے گھر تک. اور جب پتا چلا حارث کو کہ وہ بچے یہاں چھپے ہیں تو حارث دونوں بچوں کو پکڑ کے لایا فرات کے کنارے مسیب کے مقام پر. آپ زیارت کرتے, دو ننھے ننھے روزے بنے ہیں, ذریعہ بنی ہے, اندر جائیے شہزادوں کی قبر ہے. ایک ابراہیم دوسرے محمد. ایک بار لے کر حارث چلا تو یہ نہیں کہ بازو پکڑ کے چلا, یہ لکھا ہے کہ دونوں بچوں کی زلفیں پکڑ کر کھینچتا ہوا فرات کے کنارے لایا. زوجہ روتی ہوئی, کنیز روتی ہوئی ہاتھ جوڑی, بچوں پہ ظلم نہ کر مگر فرات کے کنارے جب بچوں کو لایا تو دونوں بچوں نے اتنا ہی کہا زلفوں کو کاٹ لے, بازار میں بیچ دے, مگر اس پر بھی راضی نہ ہوا کہ یوسف کی طرح بچوں کو بازار لے جاتا. انہوں نے کہا اچھا اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے, لیکن ہمیں نماز تو پڑھنے لگے. دونوں بچوں نے ننھی ننھی آستینیں چڑھائیں, فرات سے وضو کیا, نماز ادا کی. ابھی نماز تمام ہوئی تھی کہ ایک بار تلوار قاتل نے اٹھائی جس کا نام حارث ہے. جب آپ جائیں گے اس مقام پر تو آپ کو ایک تصویر لگی ہوئی کربلا میں ملے گی جس میں حارث قاتل تلوار اٹھائے ہے اور معصوم دو بچے سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں, اور عورت پکار رہی ہے ان کو ذبح نہ کرو, ان بچوں کو ذبح نہ کرو. تو ایک بار تلوار اٹھائی تو بڑا کہتا تھا پہلے میرا گلا کاٹ لے, اور بڑے کے گلے پہ چھوٹا گلا لگتا تھا میرا سر پہلے کاٹ لے. ایک بھائی دوسرے کا فوقیت لینا چاہتا تھا, ایک بھائی کا سر کٹا, سر الگ رکھا, لاشا اٹھا کر فرات میں پھینکا. کہتے ہیں پہلا لاشا فرات میں لہروں پہ رکا رہا, جب دوسرا لاشا بھی فرات میں گرا تو دونوں نے باہیں پھیلائی اور دونوں بھائی جیسے گلے مل رہے ہوں. ایک بار ننھے ننھے دونوں سر لے کر ابن زاد کے دربار میں حارث پہنچا. جیسے ہی آخری جملے ہیں تقریر کی ادا کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ ماتم پڑھیں گے. جیسے ہی ان خوبصورت سروں پر ابن زیاد کی نظر گئی, ایک بار تخت کے اوپر اٹھا اور چیخنے لگا کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ بچوں کو زندہ لانا, تو نے میرے حکم کے خلاف بچوں کو ذبح تو کیا, تو نے میرے حکم کے خلاف کیا. ایک بات ہے جلاد بلاؤ اس کو, حارث کو قتل کرے. جلاد تلوار لیے ہوئے آیا اور حارث کو لے کر اسی جگہ پر ابن زاد پہنچا اور کہاں تو نے بچوں کو ذبح کیا تھا, وہیں تیرا سر یہ جلاد کاٹے گا. تقریر کا آخری جملہ سنیے. جیسے ہی ابن زاد وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ فرات کے کنارے لہو کا ایک دریا سا بہہ رہا ہے. سامنے سے لگتا ہے تو لہو کے دریا چلے آ رہے ہیں, لیکن جھک کر جو دیکھا تو اس لہو کے دھارے میں اس نے دیکھا کہ ایڑیوں کے نشان ہے, جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ایڑیوں کے نشان ہیں. تو حارث کو تو گرفتار کر لیا تھا. یہ بتا, یہ خون تو میں سمجھ گیا کہ بچوں کا ہے, یہ خون بچوں کا ہے, یہ ایڑیوں کے نشان کیسے ہیں؟
کا قتل وہاں پر کیا تھا، لاش تڑپتی ہوئی تو بچے ان کی روح کا پرواز کر رہی تھی،